والے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور لہم فیہا ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جنت کی دو صفات کو اللہ بہت زیادہ نمایاں کرتے ہیں، ایک اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، کیونکہ جو نیچرل بیوٹی ہے جس سے انسان ہمیشہ سے دل بہلاتا رہا ہے، وہ باغات ہیں جن کے نیچے چشمے اور نہریں بہتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آج بھی لوگ آؤٹنگ کے لیے جب نکلتے ہیں ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں گرینری ہو، باغات ہوں اور چشمے ہوں، پانی کے نہریں ہوں، آبشاریں ہوں۔ اللہ نے جنت میں اپنے نیک بندوں کے لیے اس کا سامان اختیار کی، اس کا انتظام کیا ہے۔ اور دوسری چیز اللہ بیان کرتے ہیں خالدین، ہمیشہ رہیں گے۔ یہ دو بہت اہم صفات ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی نعمت ہو مگر اس پہ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے، وہ ہمیشہ نہیں رہتی۔ جنت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے کہ اس میں موت نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ مشرکین یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ اللہ نے قرآن میں مکھی مچھر کی مثالیں دی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ مچھر اور اس سے بھی گھٹیا چیز کی مثال دیتے ہوئے اللہ کو کوئی شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، کیونکہ یہ کوئی گھٹیا چیز مثال نہیں ہے۔ مچھر ہی ایک ایسی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ آج سائنسدانوں نے مچھروں پہ ریسرچ کی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ حقیر مخلوق قدرت کے کتنے کمالات کا مجموعہ ہے۔ مچھر کے ایک چھوٹے سے سر میں 100 سے زیادہ آنکھیں ہوتی ہیں، آپ اندازہ لگائیں۔ مچھر سرنج لے کر بیٹھا ہوتا ہے، باقاعدہ ایک سوئی سے جو ہے نا آپ کو سن کرتا ہے، دوسری سوئی سے آپ کا خون چوستا ہے، بالکل جیسے کوئی میڈیکل سائنس کا کوئی ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے نا، وہ جس طرح سے ٹریٹمنٹ کرتا ہے۔ تو مچھر کو ساری چیزیں اللہ نے اس کے چھوٹے سے دماغ میں سکھائی ہوئی ہیں، ایسے طریقے سے وہ خون چوستا ہے اور ایسے ایک قدرت کا شاہکار ہے وہ، کہ جس طرح سے وہ انسان کا خون نکالتا ہے وہ اپنی خوراک کے لیے۔ لیکن اللہ نے اس کو جو آلات دیے اور جو دماغ دیا، آپ مچھر کے بارے میں ریسرچ کریں، آپ کی عقل حیران ہو جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے حیا نہیں آتی، کیونکہ مچھر کوئی گھٹیا چیز نہیں ہے، تمہارے لحاظ سے گھٹیا ہے مگر اللہ کی قدرت کے کمالات کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے وہ۔ پھر اللہ نے اس صورت میں انسان کی ابتدا کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ تم اپنی ہسٹری سے واقف نہیں ہو۔ انسان کیسے دنیا میں آیا، یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیشہ سے ہر دور میں کیا جاتا رہا ہے، اور سائنسدان اس بارے میں مختلف نظریات رکھتے رہے ہیں۔ ڈارون نے کہا یوں ہوا تھا، یوں ہوا تھا، پھر بندر بنا تھا، پھر انسان بنا، تو مختلف لوگ اپنی رائے قائم کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ انسان بتا نہیں سکتا، کیونکہ جب انسان دنیا میں آیا تو ہسٹری تو بہت بعد میں لکھی گئی ہے، اس وقت انسان کو ہوش نہیں تھا اور وہ ہسٹری سے واقف نہیں تھا۔ تو اللہ نے ہمیں ہماری ہسٹری بتائی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے جب ارادہ کیا انسان کو پیدا کرنے کا تو فرشتوں کے سامنے اس بات کو رکھا۔ فرشتوں نے کہا یہ خون بہائے گا، اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اس کے اندر علم کی صلاحیت ہے۔ علم آدم الاسماء کلها، آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام اور خواص بتائے گئے، اور فرشتوں سے کہا تم بتاؤ، فرشتے عاجز آ گئے۔ اللہ نے فرمایا میں نہیں کہتا تھا کہ میں اس انسان کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو یہ ایک علم کی جو انسان کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، اس صلاحیت کی وجہ سے انسان کو فضیلت دی گئی ہے۔ علم چاہے دین کا ہو یا دنیا کا ہو، اس کی اسلام میں بہت بڑی فضیلت ہے۔ آج انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ مسلمان جب تک قرآن کی تعلیمات پر تھے، ہمارے اسلاف تھے، ان کے پاس دین کا علم بھی تھا اور دنیا کا علم بھی تھا۔ ہمارے سائنٹسٹ تھے جن سے یورپ نے فائدہ اٹھایا اور گوروں نے فائدہ اٹھایا، ہماری سائنسی تحقیقات تھی جن سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، مگر آج ہم ان تمام چیزوں میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دونوں علوم کو فوکس کریں، دنیا کا علم بھی حاصل کریں اور دین کا علم بھی حاصل کریں۔ اللہ نے ہمیں امام بنایا ہے، تو امام بننے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں قسم، کیونکہ حکومت آپ نے زمین پہ کرنی ہے، تو اس زمین پر حکومت کے لیے اس زمین کا علم آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، وہ علم جو اس زمین میں رہنے کے لیے ضروری ہے، جو اس زمین کو مسخر کرنے کے لیے ضروری ہے۔ تو دین کا علم آپ کو بتائے گا کہ آپ اللہ کے محبوب کیسے بنیں گے، اور دین کا علم ہی آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ دنیا کی اہمیت، دنیا کے علم کی اہمیت کیا ہے، اور زمین پر آپ کی خلافت اور حکومت کیسے قائم ہوگی، زمین کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں کیسے آئے گی۔ کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ سے تعبیر کیا ہے کہ میں زمین میں خلیفہ پیدا کر رہا ہوں۔ خلیفہ کہتے ہیں نائب، جو اللہ کا نظام زمین پہ نافذ کرے۔ تو خلافت کے لیے وہ جو ہے یہ ذہن میں رکھیے کہ دین کے علم کے ساتھ ساتھ دنیا کا علم بھی ضروری ہے۔ ہم پیغمبروں کی تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں، اللہ نے داؤد علیہ السلام کو زمین پر خلافت دی تو دین کے علم کے ساتھ اللہ نے دنیا کا علم بھی دیا۔ لوہے کو آپ کے ہاتھ میں اللہ نے نرم کر دیا، جس سے آپ زرہیں بنایا کرتے تھے، قوت فیصلہ عطا کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو۔